الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آج رمضان المبارک کا تقریباً آخری جمعہ ہے۔ ویسے تو اس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ نام قرآن اور حدیث سے اس طرح ثابت نہیں ہے، البتہ یہ گویا کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے اور رمضان میں یہ آخری جمعہ ہے، اگلا رمضان اور اگلے رمضان کا جمعہ نصیب ہو کہ نہ ہو، اس اعتبار سے اس کو جمعۃ الوداع لوگ کہتے ہیں۔
اتنی بات سمجھ لیں کہ اس جمعۃ الوداع میں کوئی خاص نماز، کوئی خاص طریقہ نماز کا، دعا کا، وہ الگ سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ دن فضیلت والا ضرور ہے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رمضان کا دن ہے۔ رمضان کے مہینے کو سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار کہا گیا، اور پھر جمعے کو سید الایام، دنوں کا سردار کہا گیا، اور رمضان میں ہر افطار میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور آخری رمضان میں جتنے جہنمی اب تک آزاد ہو چکے ان سب کے برابر آخری دن میں آزاد کیا جاتا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ کی رحمت تو انسانوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، ورنہ ہمارا کوئی بھی عمل وہ اس معیار کے مطابق نہیں ہے جو روزے کا معیار ہے، تراویح کا معیار ہے، نمازوں کا معیار ہے، تلاوت کا معیار ہے، اعتکاف کا معیار ہے، زکوٰۃ کا معیار ہے، ذکر کا معیار ہے، حج عمرے کا معیار ہے، تبلیغ جہاد کا معیار ہے۔ اس معیار کے مطابق تو ہمارا کوئی عمل نہیں، پھر بھی وہ قبول کر لے تو اس کی شان کریمی اور اس کی ذرہ نوازی۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو یہ دن اس اعتبار سے اہم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر جمعے کا دن ہے، پھر رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ تو ان نسبتوں کو دیکھ کر اس دن کو اہمیت دی جائے۔ ایک تو جذبہ شکر ہو، ایک تو جذبہ شکر ہو کہ اللہ نے ہمیں پھر سے رمضان نصیب کیا، ایمان کی حالت میں نصیب کیا، اور ٹوٹے پھوٹے روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح کی سعادت بھی مل گئی، زکوٰۃ بھی ادا کر دی، تلاوت بھی کر لی، بہت سے لوگ اعتکاف بھی بیٹھ گئے، تبلیغ کی توفیق بھی مل گئی۔ تو اس پر جذبہ شکر تو ہو۔ اب بہت سے لوگ یہ ارمان دل میں لے کر دنیا سے چلے گئے، اس رمضان سے پہلے چلے گئے، ان کے دل میں بھی یہ چاہت تھی ہمیں ایک رمضان اور مل جاتا، وہ سحری کی برکت، وہ افطاری کی برکت، وہ تراویح کا جوش، اور وہ افطار کے وقت ایک خوشی کا سما، اور وہ اعتکاف کی راتیں، اور وہ طاق راتیں، اور وہ لیلۃ الجائزہ، اور وہ شب قدر کی تلاش، اور وہ تراویح میں ختم قرآن کی محافل، اور وہ لوگوں کا جوگ در جوگ مسجدوں کی طرف آنا، اور قرآن کریم سے تعلق، یہ بہاریں نصیب ہو جائے، یہ تمنا ان کی بھی تھی لیکن پوری نہ ہو سکی۔ اب ان دنوں کی قدر پوچھنی ہے تو ان قبر والوں سے پوچھو، وہ کہہ رہے ہوں گے ایک رمضان مل جاتا،
فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ اس رمضان کی برکت کیا ہے تو مسلمان تمنا کریں کاش پورا سال رمضان ہوتا، پورا سال رمضان ہوتا۔ اسی لیے اس رمضان کی، اور یہ جو چند دن باقی ہے، 5-6 دن باقی ہے، 4-5 راتیں باقی ہے، چند 100 گھنٹے باقی ہے، 5-6 افطاری باقی ہے، 5-6 سحریہ باقی ہیں، 5-6 تراویح باقی ہیں، 5-6 دن اعتکاف کے باقی ہیں۔ ہمیں اب بھی قدر نہیں ہے، یہ قدر ان سے پوچھو جو اس وقت قبروں میں ہیں۔ تو ایک تو اس پر جذبہ شکر ہو کہ چلو پھر سے رمضان نصیب ہو گیا، اس بات پر بھی شکر ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنے غافل بندوں میں شمار نہیں کیا۔ بہت سے بدقسمت ایسے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا رمضان آیا کب اور گیا کب، نہ وہ روزے رکھتے ہیں، نہ وہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ وہ تلاوت کرتے ہیں، نہ وہ اعتکاف بیٹھتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ان کی روٹین میں کوئی فرق آتا ہے۔ وہی غیر رمضان میں بھی 10-11 بجے اٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے، رمضان میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ان بدقسمت لوگوں میں اللہ نے ہمیں شمار نہیں کیا، اس پر بھی شکر ہو۔ جیسے بھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو صحیح، اور یہ کس کی توفیق تھی؟ اس اللہ کی۔ وہ نہ چاہتا تو ہم بھی اس طرف والے لوگوں میں ہوتے، اس پر بھی شکر ہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بضرور اضافہ کروں گا، اس پر شکر ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن آج کا دن ڈرنے کا دن بھی ہے، افسوس کا دن بھی ہے کہ جو قدر تھی وہ ہم نہ کر سکے، جو حق تھا وہ ادا نہ کر سکے، جو شرائط تھی اس پر پورا نہ اتر سکے، جو آداب تھے اس کا لحاظ نہ کر سکے، جو اپنے لیے بخشش کے پروانے لینے تھے وہ اب تک یقینی نہیں۔ ہمیں 10 20 30 قرآن پڑھنے تھے وہ نہیں پڑھ سکے، ہمیں گھنٹوں رو رو کر رب کو منانا تھا وہ نہیں کر سکے، پیٹ اور منہ کی طرح آنکھ کا روزہ رکھنا تھا وہ نہ کر سکے، کان کا روزہ نہ رکھ سکے، زبان کا روزہ نہ رکھ سکے، ہاتھ کا روزہ نہ رکھ سکے، پاؤں کا روزہ نہ رکھ سکے، دل دماغ کا روزہ نہ رکھ سکے، اس پر ڈر بھی ہو۔ اور یہ تو یقینی ہے، یہ تو کنفرم ہے کہ ہم نے حق نہیں ادا کیا، تو ساتھ ساتھ ڈر بھی لگا رہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ ڈر بھی ہو اور ساتھ ساتھ امید بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آقا جمعے کے دن مسجد نبوی تشریف لائے اور جمعے کے خطبے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا آقا آج آپ نے وہ عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں ممبر کے قریب آیا تو جبرائیل امین میرے قریب آئے،
جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ تو میں نے آمین کہی۔ اب بد دعا دینے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار، عرشیوں کا سردار، اور اس پر آمین کہنے والا کون ہے؟ عرش اور فرش دونوں کا سردار، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کا سردار، نبی اور ولیوں سب کا سردار، وجہ کائنات، وجہ تخلیق۔ اور دن کون سا ہے؟ جمعے کا۔ اور وقت کون سا ہے؟ جمعے کی نماز کا۔ اور کس وقت؟ عین خطبے کے وقت۔ اور کہاں بد دعا دے رہے؟ مسجد میں۔ اور کون سی مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ اور مسجد نبوی کے کون سے حصے میں؟ منبر پر۔ آپ ذرا غور تو کریں، جمعے کا دن، جمعے کی نماز کا وقت، مسجد نبوی، اور پھر منبر، اور پھر بد دعا دینے والا جبرائیل اور آمین کہنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ بھائی یہ بد دعا لگے گی یا نہیں؟ اب جن کے والدین ہیں اور قدر نہ کر سکے وہ تھوڑا تصور تو کریں کتنے بڑے خطرے میں۔ کرونا اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے، کینسر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک یہ مرحلہ ہے۔ کیوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے مقبول حج اور عمرے کا ثواب، تو صرف دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ہے تو خدمت کرنے پر کیا ملے گا؟ اگر یہ ان کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے، فرمایا ہلاک ہو جائے یہ شخص۔ ہم لوگ ڈرتے ہیں نا جی، پیر صاحب کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے پیر گھر میں بیٹھے ہوئے اور بد دعا جبرائیل امین اور پیغمبر مل کر دے رہے، اس بد دعا سے نہیں ڈرتے۔ تو ایک تو آج کے دن یہ جو ہوتا ہے نا جی 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت اتنی بار پڑھو، ساری عمر کی قضا نمازیں معاف ہو جائے گی، بالکل غلط ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا۔ یہ عمل کرو جو اب سن رہے ہو کہ آج جا کر والدین کو راضی کرو، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ کیا کریں؟ اس کا ایک طریقہ یہ، آپ نیک بنو، آپ جتنے نیک اعمال کرو گے ثواب ان کو ملے گا، یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے۔ دوسرا کام، ان کے نام پر صدقہ خیرات دو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے مسجد بناؤ، ان کے لیے مدرسے سے تعاون کرو، ان کے لیے غریبوں کو راشن دو۔ اور تیسرا کام کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، والد صاحب کا کزن ہے، دادا ہیں، والد صاحب کے دوست تھے، جو والد صاحب کے ساتھ قریبی تھے، ان کے ساتھ احسان کرو، آپ فرما برداروں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ بد دعا دی، دوسری بد دعا کیا دی؟ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آقا کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ البخیل
من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بخیل وہ کنجوس ہیں جس کے سامنے آقا کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے، اس کو بھی بد دعا دی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح نبی کا نام سننے پر صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح آپ جب پیارے نبی کا نام لکھیں گے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، صرف صاد کا نشان نہیں ڈالیں، لکھنے میں بھی کنجوسی نہ کریں۔ یہی نام تو ہیں جس کی برکت سے بیڑا پار ہوگا، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ہی ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ہی ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ہی ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے نام لینے سے، نبی کو یاد کرنے سے محبت کے کنول کھلتے ہیں، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ہی ایسا ہے۔ تو اس کو محبت سے لیا جائے، ایک دفعہ پڑھ لے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے سنو، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، پوری زندگی آقا کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، یہ محبت ہے۔ اب ہم کتنی بار درود شریف پڑھتے ہیں، ہر آدمی دیکھ لیں۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے، یہ چند دنوں میں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، کثرت کے ساتھ۔ حد سے بڑھنے لگی جب پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ جب بھی یلغار کی رنج و آلام نے توڑ ڈالے میرے آنسوؤں کے حجم، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا جان عالم تیری چشم نم دیکھ کر۔ تیری جود و عطا کی نہیں انتہا، تیری رحمت کی بھی کوئی حد ہی نہیں، دشمنے جاں بھی آئے اما کے لیے، تیرا دامن کا لطف کرم دیکھ کر۔ تیرا اسوہ شب زندگی کی سحر، تیری تقلید جادۂ فردوس ہیں، بھولے بھٹکوں کو راہ ہدایت ملی جب چلے تیرا نقش قدم دیکھ کر۔ جانے کیا بات تھی گنبد سبز میں، دل مچلنے لگا روح تڑپنے لگی، آرزوئے ارم کی اڑی رنگتیں جب سے آئے ہے تیرا حرم دیکھ کر۔ نبی کا روزہ دیکھ کر تو جنت بھی بھول جائے، آرزوئے ارم کی اڑی رنگتیں جب سے آئے ہیں تیرا حرم دیکھ کر۔ تجھ سے بہتر خصائل میں کوئی نہیں، تجھ سے برتر شمائل میں کوئی نہیں، تاج فخر رسول تیرے سر پہ رکھا دست قدرت نے عرب و عجم دیکھ کر۔ نبی کی محبت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے آتے، اور وہ کہاں پڑھاتے تھے؟ مسجد نبوی میں، روضہ رسول کے سامنے، تو غسل کرتے، نیا لباس پہنتے۔ ان کا ایک شہزادہ شاگرد یا مرید تھا، ہر سال کے شروع میں ان کو 360 جوڑے دیتا، اور امامے الگ ہوتے، ٹوپیاں الگ ہوتی، خوشبو الگ ہوتی، کہ آپ روزانہ ایک جوڑا پہنے۔ تو وہ روزانہ غسل کرتے، نیا لباس زیب تن کرتے، امامہ پہنتے، ادب کے ساتھ مسجد نبوی آتے،
روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر وہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن درس کے دوران ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے کوئی آدمی بہت تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث پڑھاتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو ایک شاگرد سے کہا میرا کرتا اٹھا کر دیکھو۔ اس نے کرتا اٹھایا تو بچھو نے بہت سی جگہوں پر ڈنک مارا تھا، ڈس لیا تھا۔ اب بچھو جب ڈستا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی۔ کسی نے کہا حضرت آپ پہلے بتا دیتے ہم اس کو مار دیتے، آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی۔ فرمایا روزے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آقا کی حدیثیں سنا رہا تھا، میری غیرت نے گوارا نہ کیا بچھو کے ڈسنے پر محمد عربی کا کلام چھوڑ دو۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ ہم مچھر کے کاٹنے پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، لائٹ چلے جانے پر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بعض ساتھی وہ تراویح میں پنکھا ڈھونڈتے، مل جائے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو صف خالی چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ کبھی کبھی تو ہمیں اپنے کرتوتوں پر شرم آتی ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یعنی اس طرف دھیان جاتا کیوں ہے؟ اب وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی توجہ، یہ پنکھا بند ہو گیا، وہ سلو ہو گیا، یہ کم ہو گیا۔ بھائی مسجد ہے اور قدرت کا نظام چل رہا ہے، لائٹ آئے گی جائے گی، ہاں وولٹیج زیادہ ہوگا کم ہوگا، چیز صحیح ہوگی خراب ہوگی، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم لوگوں کی وہ توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ نماز میں بھی مچھر کے کاٹنے پر ڈسٹرب، پنکھا بند ہونے پر ڈسٹرب، لائٹ کم ہونے پر ڈسٹرب۔ اللہ اکبر۔ تو دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا ہے بھائی؟ صرف آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ماخوذ و بوس کرے، بھائی کیا کام کرنا ہے؟ زور سے بولو، کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایسے لگتے جیسے زبردستی کسی نے روزہ رکھوایا ہو، بس نام مخون بیدا سری سری۔ او بھائی بشاشت کے ساتھ بولو، کیا پڑھنا ہے؟ پڑھو ایک دفعہ صلی اللہ علیہ محمد، ٹھیک ہے؟ ہاں اس طرح مسلمان تو وہ نبی کا نام سن کے جھوم اٹھتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے۔ تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے۔ تیسری بد دعا، فرمایا ناکام اور نامراد ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کر پائے۔ اللہ اکبر۔ اب جو ڈرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ 30 40 50 رمضان گزار دیے، یہ بھی جانے والا ہے، چند دن باقی ہے، آیا مغفرت ہوئی یا نہیں؟ بخشش کا پروانہ ملا یا نہیں؟ دل گواہی دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ چلتا ہے پتہ، جب آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں انشاءاللہ تو قریب ہے، دور نہیں ہے ہم سے، ہماری نظروں میں، ہماری رحمت کی آغوش میں ہے، رحمت کی گود میں ہے، رحمت کی چادر تلے ہے، پتہ چلتا ہے اس کو۔ اور جب آدمی گناہگار ہوتا ہے تو بھی اس کو انڈیکیشن ملتی ہے، تو بھی پتہ چلتا ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے بھی کہا تھا، ایمان کا لیول چیک کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ رمضان جانے پر خوشی ہو رہی ہے، ایمان کمزور ہے، افسوس ہو رہا ہے تو ایمان اچھا ہے، توفیق مل رہی ہے، رونا آ رہا ہے تو ایمان اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس رمضان میں جو لوگ بخشش سے محروم رہتے ہیں وہ کون ہے؟ شراب کا عادی، کثرت سے شراب پینے والا۔ نمبر 2، والدین کا نافرمان۔
والدین کا نافرمان. یعنی بہت سے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، وہ ماں باپ سے الگ رہتے، ٹھیک ہے مجبوری میں، لیکن افسوس اس بات کا کہ وہ ہفتے میں ایک دن ملنے جاتے ہیں، ہفتے میں ایک دن ملنے جاتے ہیں. جب انسان کے بچے ہوتے ہیں نا، جب یہ کام کرتا ہے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ شام کب ہوگی، میں جا کر بچوں سے ملوں گا. بچہ بھی فون کر رہا ہوتا ہے، ابو آپ کب آئیں گے. باپ کتنی تڑپ لے کے جاتا ہے، جب جاتا ہے تو بچوں کو گود میں لیتا ہے. یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے ہفتے میں ایک دن ملنے جاتا ہے. اور میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں، فروٹ کی ایک تھیلی لے کر جاتے، کہتے الحمدللہ ہر اتوار کو ماں باپ سے ملنے جاتا ہوں، فخر بھی کرتے. ماں باپ ایک ہفتہ بیمار ہیں، اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ اتوار کو بھی نہیں جاتے، کہتے آج پروگرامات زیادہ تھے، آج دعوت تھی، آج بچوں نے ضد کی، انہیں پکنک پہ لے گیا، اس لیے میں اس اتوار کو نہیں آ سکتا. وہ جو 7 دن سے دروازے کو تکنے والے تھے، انہیں تم نے بڑی آسانی سے کہہ دیا آج ذرا بزی ہوں، آج نہیں آ سکتا. بھائی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جس کو ذکر کیا وہ ماں باپ کی خدمت ہے. اللہ نے اس جنت کو جس کے قدموں تلے رکھا وہ ماں ہے. اللہ نے اپنی خوشی کو جس کی خوشی میں پیوست کیا وہ باپ ہے. اللہ نے اپنی ناراضگی کو جس کی ناراضگی سے جوڑا وہ باپ ہے. اللہ نے جنت کے 2 سینٹرل گیٹ اور مرکزی دروازے جنہیں کہا وہ ماں باپ ہیں. آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے ماں باپ ہیں، ان کی قدر کرو. ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. تو ہم نے یہ کام کرنے. اور تیسرا، رشتہ داری توڑنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اور چوتھا، دل میں حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض نماز میں کھڑے ہوئے اور جس کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے بارے میں دل میں خیالات چل رہے، یار یہ آدمی تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا، اس نے جو ہے نا یہ کیا تھا. نماز میں کھڑے ہوئے. بھائی ایک آدمی وہ ایک شوپر میں کچرا ڈالے اور وہ کچرا یہاں باندھ کر یا بیگ میں لٹکا کر آ جائے نماز پڑھے، نماز ہوگی؟ بھائی شرط ہے نا، جگہ پاک ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، ستر چھپا ہوا ہو، منہ قبلے کی طرف ہو، نماز کا وقت ہو، نیت ہو، شرط ہے نا. اب وہ ساری شرطیں پوری ہے لیکن کچرا لے کر لٹکا کر آیا ہوا ہے، نماز ہوگی؟ وہ طواف کرے گا اس بیگ کو لٹکا کر، طواف ہوگا؟ تو بھائی یہ جو دل ہے یہ کچرا کنڈی نہیں بنا ہوا ہے، اس میں کتنا گند ہم نے بھرا ہوا ہے. چغلی، غیبت، بدنظری، حسد، کینہ، بغض، خیانت، فریب، دھوکہ، جھوٹ، قتل، رشوت، سود، غصب، حق تلفی، یہ ساری چیزیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو بھائی یہ جو چیزیں حسد، کینہ، بغض، اس سے ہم بچیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ حسد کب ختم ہوتا ہے؟ کینہ اور بغض کب ختم ہوتا ہے؟ تکبر کب ختم ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے پہلوان ہیں. یہ کسی زمانے میں حقیقی پہلوان تھے.
لمبا واقعہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا، لیکن اللہ نے دل بدلا، روحانیت کے پہلوان بنے۔ اصل پہلوان تو یہ جو نفس کو پچھاڑ دے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو گرا دے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے۔ تو یہ ولی کیسے بنے؟ ایک واقعہ میں نے پڑھا، کہاں کسی محفل میں یہ شریک تھے، اور مطلب یہ اتنے برے نہیں تھے، اللہ معاف کرے، جتنے ہم ہیں۔ وہ لوگ نیک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، میں نے ایسا زمانہ پایا کہ لوگ نیکی کر کے روتے تھے کہ حق ادا نہیں کیا۔ محسنین نیکی کی، اور پھر اس کے بعد کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو عبادت کی، وبالاسحار هم یستغفرون، صبح رو رہے، روتے روتے چہرے پر نالیاں بن گئی، لکیریں بن گئی کہ عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو یہ برے نہیں تھے، نیک تھے، لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بھرے مجمع میں، اس میں بہت سے گناہگار ہوں گے۔ ابھی میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ جھانکے تو پتہ چل جائے۔ تو ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، اس بزرگ نے کہا اس مجمع میں جو سب سے بڑا گناہگار ہے چلا جائے، کما دا اعلانو کنو ٹول با یو بل تگورو چوس پدے پاسی۔ اگر ہم اعلان کریں جو سب سے بڑا گناہگار ہے چلا جائے تو سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے چسوک پاسی۔ تو حضرت نے اعلان کیا جو اس مجمع میں سب سے بڑا گناہگار ہے باہر چلا جائے۔ حسن یہ جنید بغدادی اٹھ کر باہر چلے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا، اللہ نے کہا تو نے میرے بندوں پر ستاری والی چادر ڈالی، تو نے اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھا، اتنی عاجزی دکھلائی، آج سے میں تجھے ولایت کا وہ مقام دوں گا کہ رہتی دنیا تک تیری قسمت پر لوگ ناز کریں گے۔ اپنے آپ کو عاجز، حقیر، فقیر، جتنی بڑی عبادت کرو اتنی عاجزی آئے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے عیوب کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کی کوئی بات مجھے پتہ چل جائے بس۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت تھی، لوگ وضو کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی وضو کرتا ہے، جو گناہ چہرے نے کیے دھل گئے، جو گناہ ہاتھ نے کیے دھل گئے، جو گناہ پاؤں نے کیے دھل گئے۔ تو جو گناہ گر رہے ہوتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آ جاتے تھے۔ اب سوچ دے کے رو رو کر کہنے لگے اللہ یہ کشف اور یہ نعمت چھین لے، تیرے بندے میری نظروں میں حقیر ہو رہے ہیں۔ جب انسان کسی کو نظر سے گراتا ہے یہ خود اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ بلڈنگ سے گرنا اتنا خطرناک نہیں ہے، لفٹ کا گرنا اتنا خطرناک نہیں ہے، کرنسی کا گرنا اتنا خطرناک نہیں ہے، جتنا خطرناک انسان کا اللہ کی نظروں میں گر جانا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ تب ہوتا ہے۔ ان گناہوں سے ہم توبہ کریں۔ یہ جو 4-5 دن ہیں اس کو مسجد میں گزاریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھے تو مسجد میں پابندی ہے، زیادہ وقت تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں زیادہ وقت، گھر میں عبادت کریں، باہر اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ یہ 5-6 دن روڈوں پر نہ گزاریں۔ روڈ پر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ پھر قبر میں تمنا کریں گے ایک رات مل جاتی، مسجد کا کونا ہوتا اور میں ہوتا، تیری کتاب ہوتی اور میرے ہاتھ ہوتے، تیری رحمت ہوتی اور میرے آنسو ہوتے، تیری نماز ہوتی اور میرے پاؤں پر ورم آ جاتے۔ ایک رات مل جاتی، نہیں ملے گی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔